السلام علیکم۔ وہ نوجوان جن کی شادی ہونے والی ہے یا وہ نوجوان جن کی شادی ہو گئی ہے لیکن ان کو جماع اور مباشرت کرنے کے بارے میں الف بے کا پتہ نہ ہو، ان کو یہ پتہ نہیں کہ کب جماع کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے اور کب کیسے کرنا ہے، اور کون سی غذائیں کون سی ادویات کا استعمال کرنا ہے وہ مباشرت صحیح طریقے سے ادا کر پائے، تو یہ ویڈیو ان حضرات کے لیے ہے، ان نوجوانوں کے لیے جن کی شادی ابھی ہونے والی ہے یا ہو گئی ہے۔ دوستوں، میں ہومیوپیتھک ڈاکٹر اور ہربلسٹ ہوں۔ میں اس چینل پر ڈاکٹر شبیر ہومیوپیتھک چینل پر آپ کو مسترد مشورے اور مسترد ادویات کے بارے میں معلومات دیتا ہوں۔ اس ویڈیو میں آپ کو جماع کرنے کے بارے میں کچھ ضروری معلومات اور جماع کی وجہ سے جو کمزوری ہوتی ہے اس کے لیے ہومیوپیتھک دوا اور کچھ غذاؤں کے بارے میں بتاؤں گا، تو ویڈیو لاسٹ تک دیکھیے۔ چند ایسی باتیں جو روزمرہ کی زندگی میں کامیابی، مقامرانی اور انسان کی ذہنی اور جسمانی صحت کے لیے طب و صحت نے ضروری قرار دی ہے۔ پہلے نمبر پر، کثرت جماع بوڑھوں کو موت کی نیند سلا دیتا ہے، جوانوں کو بوڑھا کر دیتا ہے، فربا افراد کو دبلا کر دیتا ہے اور دبلے افراد کو مردہ کر دیتا ہے۔ جماع کی کثرت قوت کو گٹھا دیتی ہے، رگوں اور پھٹوں کو نقصان پہنچاتی ہے، ریشہ، فالج اور تشنج پیدا کرتی ہے اور بینائی کی قوت کو کمزور کرتی ہے۔ وہ نوجوان جن کی شادی ہو گئی ہے ان کے لیے مشورہ ہے کہ جماع کے فوراً بعد پانی پینے سے دمہ کا عارضہ لاحق ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، لہٰذا اس میں احتیاط کیا جائے۔ کھڑے ہو کر مجامعت کرنے سے بدن کمزور اور ضعیف ہو جاتا ہے۔ پیٹ بھرا ہوا ہو تو اس حالت میں مباشرت کرنے سے نہ صرف معدے کے امراض جنم لیتے ہیں بلکہ پیدا ہونے والی اولاد کن ذہن ہوتی ہے۔ جماع کے وقت عورت کی شرمگاہ دیکھنے سے نظر میں ضعف آ جاتا ہے اور پیدا ہونے والی اولاد کے نابینا ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ کسی بھی بیماری کے دوران جماع کرنے سے بیماری میں اضافہ اور فریقین میں عدم تعاون کی کیفیت پیدا ہوتی۔ منی نکلتے وقت اسے روکنا سوزات اور پیشاب کی نالی میں انفیکشن پیدا کرتا ہے۔ مزید اس عمل سے مثانے میں پتری بننے کا خدشہ ہوتا ہے۔ بخار کی صورت میں جماع کرنا دق پیدا کرنے کا وجہ بنتا ہے۔ خوف اور ڈر کی کیفیت میں جماع کرنے سے کمزوری واقع ہوتی ہے۔ کھانے کے فوری بعد جماع کرنے سے پیٹ کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اور پیٹ بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن نوجوانوں کی شادی ہو جاتی ہے تو ان کا وزن بڑھ جاتا ہے اور پیٹ اور تون نکل آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ پیٹ بھر کے جماع کرتے ہیں۔ پیشاب کی حاجت کے باوجود جماع کرنا مثانہ اور پیشاب کی نالی کو بیماریوں سے ہمکنار کرتا ہے۔ نشے کی حالت میں جماع کرنے سے جوڑوں میں درد ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ رات کے آخری پہر مباشرت کرنے سے معدہ خالی ہوتا ہے، اس لیے فراغت محسوس ہوتی ہے، اور فوری طور پر غسل نہ بھی کر سکے تو بہت کم وقت کے لیے ناپاک رہتا ہے انسان۔ تمام نوجوان نیم برہنہ فلمیں اور رسائل اور تصاویر سے دور رہے۔ نوجوان لڑکوں کو لڑکیوں سے دوستی نہیں رکھنی چاہیے۔ زناکاری اور لڑکوں کے ساتھ تعلق رکھنا جنسی امراض کا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہے، ان سے دور رہے۔ جنسی امراض سے متعلق پریشان ہونے کی بجائے کسی ماہر معالج سے رجوع کرے۔ خود ساختہ امراض یعنی سرطان افزار وغیرہ کے لیے بے جا ادویات لینے سے گریز کرے۔ جو نوجوان سرطان افزار کے شکار ہے انہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ مسئلہ خود بخود حل ہو جاتا ہے۔ مباشرت سے قبل اپنی بیوی سے چھیڑ چھاڑ اور بوس کنار ضرور کرے۔ دوران حیض عورت سے مباشرت ہرگز نہ کرے۔ تیز روشنی یا بالکل برہنہ ہو کر مباشرت کرنا دونوں فریقین اور ہونے والی اولاد کے لیے ضرر رساں ہے۔ مباشرت سے متعلق باتیں کسی کو بتانے سے گریز کرے۔ کھڑے ہو کر مباشرت کرنا ضرر رساں ہے۔ مباشرت ہمیشہ آگے کی راستے سے کرنا چاہیے، یعنی دخول آگے کی طرف ہو، چاہے کسی بھی طرف سے آئیں۔ سر درد اور کسی بھی بیماری کی دوران مباشرت نہیں کرنا چاہیے۔ ایک بات جو بہت ضروری ہے، نوجوانوں حمل کے آخری دنوں میں مباشرت سے پرہیز کرنا چاہیے۔ مرد عورتوں کو زیر ناف بالوں کو ہر ہفتہ 10 دن بعد صاف کر لینا چاہیے، اس سے مردانہ طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ مردوں کو ترش اشیاء سے پرہیز کرنا چاہیے۔ بلا وجہ مقوی اور طاقت والی ادویات کھانے سے نقصان ہوتا ہے۔ بے جا فکر و غم جوانی کو پگھلا دیتا ہے، اس لیے خوش و خرم رہے۔ مایوسی اور ہمت ہار دینا بہت جن کھڑا کر دیتا ہے۔ ضرورت سے زیادہ ورزش کرنا اور بالکل نہ کرنا دونوں خطرناک صورتیں ہیں، اس لیے اعتدال کرے۔ عطائی معالجین اور نیم حکیموں سے بھی کبھی دوائی نہ لے۔ مباشرت کے بعد ایک گلاس دودھ جس میں 1 چمچ شہد شامل کر لیا جائے
پینا انتہائی مفید رہتا ہے۔ ہومیوپیتھک دوا چائنا 30 کی ایک خوراک ہر بار جماع کے بعد کھانے سے مرد ہمیشہ جوان رہتا ہے اور جماع کے بعد مباشرت کے بعد تھکاوٹ اور سستی محسوس نہیں کرتا۔ قوت باہ کو فائدہ پہنچانے والی غذائیں: اجناس میں گیہوں، چنا، لوبیا، دال ماش، مونگ، چاول، تل اور مونگ پھلی شامل ہے۔ نباتات میں پیاز، لہسن، اروی، بھنڈی، شلگم، کدو، چقندر، گاجر، شکرقندی، آلو، سونٹ، ادرک، سنگاڑا اور خشخاش شامل ہے۔ قوت باہ کے لیے پھلوں میں شامل ہے آم، آڑو، انار، کیلا، انجیر، جامن، سیب، ناشپاتی، امرود، خربوزہ اور خوبانی۔ سبزیوں میں کچالو، پالک، ٹماٹر، ساگ، سرسوں کا، کلونجی، کریلا، انگور، شیری۔ ڈرائی فروٹ میں بادام، پستہ، چلغوزے، اخروٹ، کھجور اور خوبانی شامل ہیں۔ قوت باہ کو طاقت دینے کے لیے مسالہ جات میں شامل ہیں لونگ، سیاہ مرچ، دار چینی، جاوتری، جائے پھل، چھوٹی الائچی اور سونٹ۔ نوجوانوں، ایسے کچھ غذائیں ہیں جس سے آپ کو لازمی پرہیز کرنا چاہیے کہ کوئی قوت باہ کو نقصان پہنچانے والی غذائیں ہیں، جن میں خشک دھنیا، سبز دھنیا، لیمو، ٹھنڈا پانی، املی، آلو بخارا، تمام کھٹی غذائیں، تمباکو نوشی، سرکہ، تمام ترش پھل، سیاہ و سفید زیرہ، اچار وغیرہ۔ امید ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اور جتنی باتیں میں نے اس ویڈیو میں شامل کی سارے مستند اور ضروری باتیں ہیں، لازمی اس پر عمل کریں۔ اسی طرح مزید صحت کے بارے میں اور اپنی ازدواجی زندگی کے مسائل کے بارے میں جاننے کے لیے میرا یہ چینل ڈاکٹر شبیر ہومیوپیتھک لازمی سبسکرائب کریں، کیونکہ اس چینل پر میں آپ کو مستند مشورے اور مستند معلومات دیتا ہوں۔ خوش رہیے، آباد رہیے، اللہ حافظ۔